امریکہ اور پاکستان کا معدنیات کے شعبے میں 50 کروڑ ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری پر اتفاق، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اہم وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء موجود تھے۔ یو ایس اسٹریٹجک میٹلز اور موٹاگنل کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل امریکی وفد نے معدنیات کی پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے پر سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی، جس کے تحت ایف ڈبلیو اور امریکی کمپنی یو ایس ایس ایم پاکستان سے تانبا، سونا اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کریں گی۔ موٹا اینگل گروپ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں تعمیرات اور لاجسٹک شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرے گا۔ بڑے معاہدوں پر امریکی سفارت خانے نے بھی اعلامیہ جاری کیا، بتایا اقدام پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کی مثال ہے۔ شیرشاہ باندھ جو کہ 1 گھنٹے کے اندر توڑا جا رہا ہے، فوری طور پر محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ سیلاب سے ملتان شہر کو خطرہ، شیرشاہ بند توڑنے کا فیصلہ۔ شیرشاہ بند کے اطراف علاقوں سے مکینوں کو فوری انخلاء کی ہدایت۔ ملحقہ آبادیوں میں اعلانات۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاتھیا کہتے ہیں 48 گھنٹوں سے ملتان پر شدید دباؤ ہے۔ چناب کا آبی ریلا تریمو سے ہوتا ہوا ملتان میں داخل ہوا۔ 6.25 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 3 دریاؤں سے سپر فلڈ کی صورتحال ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیلاب میں اتنے سارے بند توڑنے پڑے ہوں۔ رحیم یار خان کے شہر لیاقت پور میں سیلاب متاثرین کی 2 کشتیاں الٹ گئیں۔ ایک کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے، 2 خواتین جاں بحق، 13 افراد کو بچا لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ متاثرین کی ایک اور کشتی الٹنے سے 14 افراد ڈوب گئے، 13 کو نکال لیا گیا، 9 ماہ کا بچہ لاپتہ۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں بپھرے ریلوں نے مزید زندگیاں نگل لیں۔ وسطی پنجاب کے بعد سیلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، آسمان سے برستا پانی بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا کے دلخراش مناظر، لوگوں کو تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی۔ بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سالہ بچی کو مسجد میں دفن کیا گیا۔ پانی بڑھنے کے باعث لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ایک مکین نے فریاد کی، پانی سر پر آ گیا، کوئی آئے ہمیں نکالے، ہم مر جائیں گے۔ بار بار ہیلپ لائن پر فون کر رہے ہیں لیکن کوئی ریسکیو کرنے نہیں آ رہا۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈالنا پڑا۔ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کرتی گئی۔ آسمان سے برستا پانی بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جلال پور پیروالا میں بیشتر آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں مزید تیز کی جائیں، وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے کو ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کو سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری کی جائے، دریاؤں سے ملحقہ آبادیوں میں پیش کی اطلاع اور بروقت انخلاء یقینی بنایا جائے۔ این ڈی ایم اے صوبائی حکومتوں اور پی ڈی ایم ایس سے مکمل تعاون کریں، سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے وزیر اعظم نے سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ فصلیں، مال مویشی، مکانات اور انفراسٹرکچر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ دینا چاہیے۔ جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا۔ بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے پر دیر کر دی، حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے۔ پنجاب کا میڈیا بہت مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے، امید ہے سندھ کا میڈیا بھی آپ سے کچھ سیکھے گا۔
سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا گھروں زرعی زمینوں کا نقصان ہوا، کوشش کریں گے حکومت ریلیف ریسکیو کے ساتھ بحالی میں بھی مدد کرے۔ اصل مرحلہ ریلیف کے بعد پھر سے آباد کرنے کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے ملاقات میں بچوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ بلاول بھٹو آج سکھر بیراج آفس کا دورہ کریں گے اور ممکنہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ بلاول بھٹو کو محکمہ آبپاشی کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی۔ گڈو بیراج پر دباؤ کم کرنے کے لیے پنجاب میں بند توڑے گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سندھ حکومت نے پیش کے اقدامات کر کے اچھا کام کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں گڈو بیراج پر آج 7 لاکھ کیوسک تک کا ریلا پہنچے گا۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ نے 10 لاکھ کیوسک تک ریلوں سے نمٹنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، لانڈھی، ملیر ایئرپورٹ، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں تیز بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی موسلادھار بارشیں، حیدرآباد، کوٹری، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص اور شہداد کوٹ میں بھی وقفے سے بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ عمر کوٹ میں کھپرو کینال سے نکلنے والی نہر میں شگاف، دیہات اور زرعی اراضی پانی کی زد میں ہے۔ حیدرآباد، مٹیاری اور ٹنڈو محمد خان کے تعلیمی اداروں میں آج چھٹی کا اعلان۔ بلوچستان اور کیرتھر میں بارشوں کے بعد ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ریلا ملیر ندی کی جانب بڑھنے لگا۔ ندی کے اطراف رہائشیوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی برسات، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ فیصل آباد میں بھی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ ہم سب نے مل کر کے اپنے لوگوں کے دکھ میں ہم نے ساتھ دینا ہے، سیاست سے بالاتر ہو کے ان کی مدد کرنی ہے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، چاہے وہ باقی صوبے ہیں، کہ پنجاب کا ہیلپ کر لے۔ پنجاب نے بڑے بھائی کے ناطے ہر صوبے کا تکلیف میں ہیلپ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا وزیر آباد میں سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاست کو ایک جانب رکھ کر موجودہ صورتحال میں دیگر صوبوں کو پنجاب کی مدد کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سیاسی استحکام کے لیے تناؤ کم کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا حالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلاب میں جاں بحق لڑکے کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سیلاب متاثرین کے لیے امداد ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ پاکستان میں صرف 5% رقبے پر جنگلات رہ گئے، 20 سے 25% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے۔ امریکہ کا فلسطینی وفد کو یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہونا ہے۔ اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو ختم ہوگا۔ 1988 میں بھی امریکہ نے پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات کو نیو یارک آنے سے روک دیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پورے فلسطینی وفد ہی کو امریکہ آنے سے روکا گیا ہے۔ ویزے سے انکار کا مقصد اوسلو معاہدے کے بعد فلسطینی تاریخ کے اہم ترین ایونٹ میں شرکت کو روکنا ہے۔ 2 ریاستی حل سے متعلق جنرل اسمبلی کی ایک روزہ کانفرنس 22 ستمبر کو نیو یارک میں شیڈیول ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کی کانفرنس میں فلسطینی صدر کو شرکت کرنا تھی۔ سیشن میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا امکان ہے۔ ڈنمارک کے رکن یورپین پارلیمنٹ میں کلاسن کی یو این اجلاس جنیوا میں منعقد کرنے کی تجویز۔ ایبٹ آباد میں ہزارہ موٹر وے پر ٹریلر نے گاڑی کو کچل دیا، 5 افراد جان سے گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین بھی شامل۔ حادثے کا شکار افراد گاڑی میں سوار تھے۔ تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ لاشیں حویلیاں اسپتال منتقل۔ راولپنڈی کے ٹی چوک پر 2 ٹرکوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔
पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी में मुकाबला। पंजाब असम्बली के अरकान सेनेट नशिस्त के लिए वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इंतखाबात रोकने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा सेनेट का ज़िमनी इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। सेनेट की नशिस्त पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई थी। Supreme Court has undergone an external audit. I had 9 security contingent. I am in the red zone. My residence is in the red zone. We have come down to this, that there will be only 2 security vehicles with me. चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बैरूनी ऑडिट करा लिया। उनके लिए सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां मुख्तस थीं, कम करके 2 कर दी। बाकी जजों के लिए भी यही होगा। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया में छुट्टियां 1 महीने की होती हैं, जरूरत के तहत उन्हें 3.5 माह में फैलाया जा सकता है। मुकर्रर छुट्टियों के अलावा जजों को बकायदा दरखास्त देना होगी। पहले चीफ जस्टिस कोई भी मुकदमा कभी भी मुकर्रर कर सकते थे, अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जायजा कमेटी की काविशों को सराहा। ईरानियों का अलामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहना अच्छा लगता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। कहा साबिका दौर में हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी सफीर ने कहा 9 नवंबर को ईरान में इकबाल डे मनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद अली असद गिलानी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक काज़क वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान आला सतह मुलाकातें, अहम मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। दौरा नवंबर में काज़ाकिस्तान के सदर के मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का हिस्सा है। टीम की कारकर्दगी से खुश हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 14 में से 10 T20 जीते। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं नवाज ने इसी तरह बॉलिंग की तो टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एशिया कप में किसी हरीफ को आसान नहीं समझते। और नॉर्वे में पाकिस्तानी मलबूसात की धूम। ओस्लो में पाकिस्तानी डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश। फैशन शो के 4थे एडिशन का एहतमाम वॉयज ऑफ क्रिएशन ने किया। फैशन शो में नॉर्वे की शहजादी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फैशन शो में म्यूजिक की दिलकश धुन पर मॉडल्स ने वॉक की।